خوف آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ عز و جل نے آج اپنی نظر رحمت امت مسلمہ سے ہٹا لی۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ایک ایک شخص کو اقامت دین کا کام کرنا ہے، اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے نیکی کے چلن کو اپنانا ہے، برائیوں کو پنپنے سے روکنا ہے۔ ہمیں جتنا بھی جس قدر بھی دین آتا ہو، لازم ہے کہ ہم یہ دین دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ عز و جل کی نظر رحمت پھر سے مجھ پر اور آپ پر ملتفت ہو جائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورہ آل عمران، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کہ مسلمانوں، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین اکرام، اس مختصر سے دورانیے کے درس قرآن میں ہم انشاءاللہ اقامت دین کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم اقامت دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے جز میں 3 باتیں ہمیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات خیر امت، یعنی امت مسلمہ جو تمام انسانی گروہوں میں سب سے اچھا گروہ ہے۔ کوئی دوسری قوم، کوئی دوسری جماعت اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دوسری چیز مقصدیت ہے، یعنی امت مسلمہ کا مقصد زندگی یہ ہے کہ وہ نیکی کے چلن کو عام کرے اور برائیوں کو پنپنے سے روکے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہاں یہ بات متعین ہو گئی کہ اس امت کے وجود کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد بڑا ہی اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے، یعنی پوری بنی نوع انسان کو برائیوں سے روک کر ہلاکت سے بچانا ہے اور متبادل نیک راستہ دکھا کر فلاح و فوز کی راہ پر چلانا ہے، یعنی اقامت دین۔ اقامت دین 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اقامت اور دین۔ اقامت کے معنی ہے قائم کرنا، سیدھا کرنا، کھڑا کرنا، اور کسی چیز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حقوق اچھی طرح پورے کر دینا۔ دین کے لغوی معنی اطاعت کے ہیں۔ اصطلاحاً اس سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ طریقہ ہے، انسانی نظام زندگی کا وہ نظام ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک اور آپ تک پہنچا گئے۔ نہ صرف پہنچا گئے بلکہ کر کے بھی دکھا گئے۔ انسانیت کا کوئی مسئلہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہو۔ سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، کہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ہم سے پہلے یہود و نصارہ اللہ کی کتاب کے حامل بنائے گئے۔ جب انہوں نے اس کتاب کے ذریعے دین کو قائم نہیں کیا تو اللہ عز و جل نے ان کو معزول کیا اور ان کی جگہ امت مسلمہ کو لا کھڑا کیا۔ لیکن اب یہ سوال آن کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا؟ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، ہم سے پہلے یہود اس کتاب کے حامل بنائے گئے۔ انہوں نے کتاب اللہ کا حق ادا نہیں کیا جس پر قرآن نے انہیں اس گدھے سے تشبیہ دی جس پر کتابیں لدی ہو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها
کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا اور پھر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ اب اس آیت کے پس منظر میں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ کیا آج حاملین قرآن کی صورتحال حاملین تورات سے مختلف ہے؟ حاملین تورات سے دور ہوئے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تو پھر اس کی لعنت کے مستحق ٹھہرائے گئے۔ آج کہتے ہوئے خوف آتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ خوف آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ عز و جل نے آج اپنی نظر رحمت امت مسلمہ سے ہٹا لی ہے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ایک ایک شخص کو اقامت دین کا کام کرنا ہے، اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے نیکی کے چلن کو اپنانا ہے، برائیوں کو پنپنے سے روکنا ہے۔ ہمیں جتنا بھی جس قدر بھی دین آتا ہو، لازم ہے کہ ہم یہ دین دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ عز و جل کی نظر رحمت پھر سے مجھ پر اور آپ پر ملتفت ہو جائے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض کفایہ کے درجے سے نکل کر آج کے دور میں فرض عین میں شامل ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، دین کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کا پشتیبان بنا دے۔ اللہ عز و جل ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ